بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بحری مصفی اور ہفتہ وحدت کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج 13 ربیع الاول ہے، 20 اکتوبر ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر اور عافیت ہوں گے۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا اس کا علم ہے۔ پورے ہفتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و منزلت اور ہفتہ وحدت کی عنوان سے جشن عید میلاد النبی کو مختلف جہتوں کے ساتھ تاریخی اعتبار سے جو ہے وہ اور سامنے جو پس منظر ہے ہمارے سامنے، اس کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے موضوع سخن بنایا جائے گا۔ اس موضوع کے اوپر آج ہمارے ساتھ دو مہمان گرامی شامل رہیں گے۔ آپ یقیناً دونوں شخصیات کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو دہلی سے جناب آغا حجت الاسلام سید عبد الحسین موسوی بٹگامی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے نجف اشرف سے مولانا رومان رضوی صاحب۔ اپنے دونوں معزز مہمان گرامی کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت بہت مبارک۔ علیکم السلام جزاک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ قبلہ۔ آغا عبد الحسین صاحب تھوڑی سی تمیدی گفتگو سے پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں، اور تاکہ مزید اور جہتیں جو ہمارے سامنے ابواب جو ہے ہمارے اذہان کے آگے روشن ہو جائیں اور مختلف اور جہتوں سے پروگرام کو موضوع سخن کو جو ہے وہ موضوع اس کو جو ہے اس پر گفتگو کی جا سکے۔ تو قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب سیرت کی بات کرتے ہیں، بہت زیادہ گفتگو اس کے اوپر ہوتی ہے، کیا ہم سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کر پائے ہیں، یعنی اس کو ہم کہیں کہ اس کو عالمی کر پائے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ جو زمینی حقائق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انصرنی بالہدی والہمنی التقوی ووفقنی للتی ہی اقوم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام انسانیت کے شہدائیوں اور انسانیت کے ارتقاء کے قائل عوام کی خدمت میں بالعموم اور رسول رحمت کے ماننے والوں کی خدمت میں بالخصوص ہدیہ تہنیت عرض کرتے ہوئے میلاد خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے اور شیعوں کے لیے پہچان جو ہے فقہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی اسی مناسبت سے اگر رسول رحمت کی شخصیت کے بارے میں اگر بات کریں تو اللہ فرما رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، مگر عملی دیکھتے ہیں کہ جو اکثریت رحمت للعالمین کے پیرو ہونے کا دعوے دار ہے، وہ عملی طور پر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھرا نہیں اتر رہا ہے، اور ہر قسم کا انسانی اور انسانیت کا گلا گھونٹنے کا کام جو ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام پوری تاریخ میں اور عمر بھر انہوں نے رسول رحمت کی شناخت بتانے کے لیے قربانیاں دی، اور ہر ایک یا تو شمشیر سے یا زہر سے شہید ہوئے۔ عملی طور پر کیوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے معاشرے میں نہیں دیکھ پاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے اپنی فکر کو قرآن پر حاوی کر دیا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر اوڑھنے کی کوشش کی، اور جس کسی نے ایسا کیا تو معلوم ہے کہ نتیجہ برعکس ملے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت اور جو تعارف ہے وہ صرف قرآن ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے تعویلات مختلف ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جب اسلام کے نام پر ظالم حاکم آ گیا تو عدالت کا گلا گھونٹ کر رحمت کی جگہ زحمت لے لی،
اور امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی اس کو الگ کرنے کی، اگر اسے رحمت کی جگہ کوئی آئے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمان بنتا ہے، بلکہ اس بنتا ہے۔ کا کردار، گفتار اور رفتار اس بات کی سبحان تائید اللہ، کرنا چاہیے۔ اور سبحان اللہ، جبکہ سبحان ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، صرف نام نہاد کہنے سے کلمہ گو ہی، اگر ہم امام حسین علیہ السلام پہ اسی لیے زیادہ ماتم کرتے ہیں کہ رسول رحمت کے نام پر رسول رحمت کا گلا گھونٹا گیا، اس لیے اللہ یہ اکبر، چیز ضروری اللہ دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کس رسول رحمت کے دین کی حفاظت کا اہتمام کرتے اکبر۔ تھے، اور جنہوں نے انہیں شہید کیا وہ کس رسول رحمت کے دین کی ترجمانی کرتے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں یہی حالات ہے، داعش نامی ایک مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، وہ اہل سنت کو تو مرتد کہتے ہیں، شیعوں کو تو کافر کہتے ہیں، اور آئے دن صرف کلمہ گو کا خون بہانا اپنا دین سمجھتے ہیں۔ تو ہم جب مسلمانوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا یہ دلیل رکھتا ہے، وہ کس طریقے سے انسانیت کا پرچار کرے گا اور رسول رحمت کے دین صحیح، اور قرآن کی تعلیمات کو معاشرے میں رواج دے گا یا تعارف دے گا۔ عملاً آپ کا سوال جو ہے وہ نفی میں ہے، عملاً رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نے تعارف دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان معاشرے میں نہیں ہے، اگرچہ غیر اللہ اکبر، مسلمان معاشرے میں رسول رحمت کی تعلیمات دیکھنے کو ملتی ہے، مگر جو اکثریت مسلمانوں کی ہے ان کے اندر رسول رحمت کی سیرت عملی طور پر دیکھنے کو نہیں ملتی، صرف نام کے حد تک اللہ اکبر، اور فرہنگ کے حد تک فرحان کیا ہے۔ دیکھنے کو ملتا ہے۔ صحیح، ابھی آپ کے پاس دوبارہ واپس آتے ہیں تو اس کے جو اعزاز و مقاصد تھے، اس کی وجہ کیا تھی، اس پہ کیا سازشیں ہوئی، کس وجہ سے عملی سیرت جو کہ ایک اسوہ بنا کر پروردگار نے بھیجا تھا، ایک رول ماڈل ہے پوری انسانیت کے لیے، پوری بشریت کے لیے، اس کو تمام اقوام تک پہنچنا تھا، اس کی کیا وجوہات ہوئی کہ کس وجہ سے وہ جو ہے وہ شخصیت ہم پہنچانے میں ابھی تک جو ہے وہ عملی طور پر مکمل طور سے جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اگر سید نعمان ہمارے ساتھ قبلہ، سیرت کا بہت ذکر کیا جاتا ہے، سیرت کانفرنسز ہو رہی ہیں، سیرت کے اوپر جو ہے وہ لیکچرز ہو رہے ہیں، سیرت کے اوپر مجالس و محفل ہو رہی ہیں، جلوسوں کے اندر اس کا ذکر ہو رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے سیرت میں بات ہوتی ہے۔ آخر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ سیرت عملی طور پر کہتے کسے ہیں، سیرت رسول ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام ناظرین اہل بیت ٹی وی کی خدمت میں سرزمین مقدس نجف اشرف سے سلام عقیدت عرض کرتا ہوں، اور قبلہ و کعبہ کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں، تمام اراکین کی خدمت میں بھی، اور اس انعقاد جلسہ سیرت کے حوالے سے ہدیہ تبلیغ بھی پیش کرتے ہیں۔ اور جس جزاک تہوار اللہ، میں ہم بیٹھے ہیں، تہوار امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، الصلاۃ ان کے والسلام، اللہ بھائی کے حوالے سے یہ جشن ہے۔ مولا کائنات کی عظیم بارگاہ میں امیر اس عظیم اللہ خوشی کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی صلی اللہ توفیق عطا فرما، ان کی تعلیمات سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ وقت کے محمد حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے وقت کے امام کی خدمت اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بھی اہل بیت کی تعلیمات کو عام کرنے میں کوشاں ہیں، انہیں مزید توفیق کرامت فرما کے اس سے بہتر انداز میں تعلیمات محمد والے سبحان اللہ، محمد علیہ السلام کو دنیا کے سامنے اجاگر اور روشن کر سکے۔ بہت خوبصورت اور بہت بہترین خوب، ماشاء سوال، اللہ۔ لفظ تو ایسا مانوس ہے کہ ہر سماعت اس لفظ کو پہچانتی ہے۔ سیرت وہ اہم لفظ ہے کہ جو ہر انسان اپنی زبان پر زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور لاتا ہے کہ سیرت پہ چلنا چاہیے، سیرت کے حوالے سے ہمیں بہت فکر مند ہونا چاہیے۔ سیرت کہتے کسے ہیں، اگر اسے مختصراً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو شناخت اور پہچان کا وہ سرچشمہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی فکر کی کمیوں کو، اپنے اندر کی برائیوں کو دور کر کے اپنی اصلاح کر لے، اور یہ اصلاح سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بہترین طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔
انسان اپنی شناخت، انسان اپنی آئیڈینٹیفیکیشن، اپنی علامتوں کو پہچانے کہ وہ ہے کون، اور سیرت کے حوالے سے کہ جسے پیغمبر اکرم کی تعلیمات کہا گیا ہے، پیغمبر اکرم نے جو ہمارے سامنے اپنے کردار، اپنے اخلاق سے سیرت کی ایک یونیورسٹی، سیرت کا ایک مدرسہ پیش کیا ہے، اسے ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور اس پر عمل کریں. یہی ہماری زندگی کے لیے کامیابی کی علامت ہے اور کامیابی کی ضمانت ہے. سیرت اس راستے کو کہتے ہیں، سیرت اس پاتھ کو کہتے ہیں، سیرت اس طریقے کو کہتے ہیں کہ جس پر انسان چلتا ہے. اگر یہ سیرت مخصوص ہے سیرت نبوی سے، تو وہ سیرت ہمیں جنت تک لے کر جائے گی. کس کو خبر ہے کب ہوئی خلقت رسول کی، یہ طے کرو ہے کب سے رسالت رسول کی. یہ ان عقاد جلسے سیرت ہے، اس لیے اس ماہ میں ہوئی ہے ولادت رسول کی. تو اس عظیم مہینے میں ہمیں پیغمبر اکرم کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کے بعد سمجھنے کی ضرورت ہے. جب سمجھ لیں تو اس پر عمل کریں اور اسے دنیا والوں کے درمیان ہم پیش کریں. الحمدللہ، اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے کہ تم کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بار بار اس آیت کے اللہ تکرار کر کے بندوں کو بتا رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کے خزانوں سے تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ بھی خالی نہیں ہے. انہی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ زندگی ہے. نبی نے کیا ارشاد فرمایا، نبی کی حدیث کیا ہے، نبی نے کون سے کلمات ارشاد فرمائے. وہ نبی کہ جس نے اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے، اپنی امت کے لیے، رسول اسلام نے زندگی کے اس آغاز زندگی کے لمحوں سے لے تک انتہائی زندگی تک کے تمام سلیبس کو ہمارے سامنے بیان کر دیا. ابتدائی زندگی کے حوالے سے بیان کیا کہ انسان اپنی زندگی میں علم کی قدر کرے، علم کی قیمت کو سمجھ سکے. اور اس کے بعد آپ نے کہا اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک جو زندگی محدود ہے، اس زندگی کو رسول کی ایک حدیث نے واضح کر دیا. تو الحمدللہ آج جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جس ریلیجن سے بھی جو دنیا والے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس ان کے رہبروں کا کوئی ایسا سلیبس، کوئی ایسی آٹو بایوگرافی نہیں ہے کہ جو دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے یا ہمارے رہبر نے، ہمارے لیڈر کا یہ قول ہے. لیکن الحمدللہ ہم یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اسلام نے کہا کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین تک جانا پڑے. رسول اسلام نے کہا کہ دو لوگوں کے درمیان اگر کوئی صلح کرا دے، دو لوگ اگر آپس میں تفرقہ کر رہے ہیں، دو لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص دو لوگوں کے درمیان کے اختلاف کو ختم کر دے تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے جیسے ایک جہاد پہ جانے والے مجاہد کو ثواب ملتا ہے. تو ہمارے پاس پوری زندگی رسول اسلام کی ہے، تو اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس زندگی سے اپنی زندگی کو خدا کی بندگی سے قریب کرے. اسی میں ہماری کامیابی، اسی میں ظفریابی ہے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے کہ سیرت اول تو ہے کیا، اور اس سیرت کی روشنی میں کس طرح سے ہم نے جو ہے اپنی زندگیوں کا سفر طے کرنا ہے اور اس کو عملانا ہے خود. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے مولا سے پوچھا کہ مولا میں تبلیغ کے اوپر جا رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کیجیے. امام نے فرمایا کہ کوشش کرنا کہ زبان سے کم کام لیا جائے، یعنی انسان کی جو باڈی لینگویج ہو، جو اس کی اپنا طور طریقہ ہو، جو اٹھنا بیٹھنا ہو، وہ اسلام کے اندر اتنا ڈھل گیا ہو کہ اس کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ اس کو دیکھ کر ہی اس کو فالو کریں. یہ اصل تبلیغ ہے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے سیرت کو پیش کیا. آغا عبدالحسین موسوی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا قبلہ. آپ نے جو پورا ایک منظر نامہ بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ مطلب وہاں تک پہنچے تھے ہم کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، جو آپ کی آفاقی شخصیت ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، تمام تر فضیلتوں کے باوجود آپ کی سیرت کو کروڑ ہاں مسلمان جو ہے وہ پوری دنیا میں عام کرنے سے قاصر رہے ہیں. ان وجوہات کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں جب کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، بڑی بڑی کتابوں کا جو کہ صحیحین سے جن کو تعبیر کیا گیا، اس کے اندر جو شخصیت پیش کی گئی اس کو دیکھیں، اور مولا امیر المومنین کی زبان اقدس سے جو شخصیت پیش کی گئی تو بالکل مختلف ہے. اس حوالے سے میں آپ کی طرف آتا ہوں، ایک کالر کو شامل کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی. علیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟
جی میں سن رہا ہوں کوات ادھر سے ضلع علی پور سے. بسم اللہ جی، فرمائیے میرے بھائی. جی جی فرمائیے میرے بھائی. ٹی وی کی آواز کو میوٹ کر دیں، فون پہ بات کریں، ٹائم بہت کم ہے، پلیز فرمائیے. میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی لائن بھی تھرو نہیں ہو رہی اور آپ شاید ٹی وی سے سن رہے ہیں تو تھرو نہیں ہو پائے گی، کچھ لائن میں بھی پرابلم ہے شاید. تو قبلہ جو سیرت امیر المومنین نے جو بیان کی، وہ سیرت جو کتب کے اندر ہے، وہ سیرت اس میں مختلف ہے. اصل دنیا کے آگے پیش کیا ہوا، دو مختلف سیرتیں ہیں، یہ دو مختلف شخصیتیں ہیں. اصل صرف قرآن ہے، ہر ایک کا میزان اور معیار قرآن ہے. کسی کا بھی کردار، گفتار اور رفتار کو قرآن سے موازنہ جاشن اور تولنے کو کہا گیا ہے. ہم ٹھیک ہے. سورہ حمد پہلی سورہ ہے اور سورہ نصر آخری سورہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. ہم دیکھتے ہیں کہ اسی میں جو مسلمانی کا دعویٰ کر رہے ہیں کھرے نہیں اتر رہے. انہیں ایک صحیح راستے پر سبھی چل رہے ہیں، مگر اس میں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ اس راستے پہ چلنے والے جس پر چلنے والوں کو اللہ انعام دیتا ہے، اس راستے پر نہیں جس پہ جو چلے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ ناراض ہے. اور ہم اس راستے پہ نہیں چلے، یعنی راستہ ایک ہی ہے مگر اس پہ دو طرح کے لوگ ہیں. اور سورہ نصر میں کہاں یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو کہاں ہے فوج فوج رسول رحمت کے دین میں داخل ہونے والے. اس کو روکا گیا ہے. کیوں روکا گیا؟ کہ یہ عمل کو چھوڑا گیا. سورہ بقرہ میں ہی ہم قرآن کہتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، آپ کو دوسرے دین کے بارے میں سبقت نہیں کرنے، کس کا قبلہ صحیح ہے، کس کا قبلہ غلط ہے، کس کا خدا صحیح ہے، کس کا نہیں ہے، کس کا نبی صحیح ہے، کس کا راستہ صحیح ہے، کس کا نہیں ہے، کس کا دین صحیح ہے، نہیں اس پہ مسابقہ کریں، یہ اللہ پہ چھوڑیں. فاستبقوا الخیرات، آپ مسلمان ہو آپ نیک کام انجام دو، غیر مسلمان ہو نیک کام انجام دو، اور نیکی میں آپس میں مسابقہ کرو. اگر ایک انسانیت کی خدمت ایک طرح سے کرتا ہے، دوسری طرح سے کرتا ہے، اس میں آپ مسابقہ آپس میں کرو کہ خیر وہ کی جو تمام ہے، جو خیر پر مبنی معاشرہ حاکم بنے، اور وہ جو تمام باتیں خیر صحیح پر ہیں. مبنی معاشرہ بنانے والا ہوں اسی کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے. جب دیکھیے اگر یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں اور مسلم حقیقتیں ہیں، مگر جب ہم دیکھتے ہیں کوئی غیر مسلم آپ کی شخصیت کی طرف مراجعہ کرنا چاہے، مطالعہ کرنا چاہے، اس کو سمجھنا چاہے، قرآن کی طرف وہ رجوع کرے، اس کو شخصیت کے کچھ اشارے ملیں، پھر وہ تاریخ کی طرف آئے اور مطالعہ کرے، وہاں کچھ اور لکھا ہوا ہے. پھر اس میں تو اس پہ کیا پورے ملت اسلامیہ کے علماء کا کام نہیں تھا کہ ان تمام چیزوں کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو وہ شخصیت پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ میں کیا کہوں، مطلب وہ شخصیت ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو ان تمام جو ضعیف روایات اور حدیثیں کسی حوالے سے اس وقت دشمنوں نے ڈالی کہ رسول اللہ کی شخصیت کو ڈیمیج کیا جائے، 1400 سال ہو گئے، اس کو نکالا ہی نہیں گیا. اس کو صحیح کہہ کہ ہر جنریشن آگے بڑھا رہی ہے، صحیح ہے چلی یہ آ رہی وجہ ہے آگے. یہ صرف وجہ یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے آپ کے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت ہے. ما ان قبلہ کالر پہ لے لوں. تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. ان کو کسی نے قرآن کو پکڑا اور اہل بیت کو چھوڑا، کسی نے اہل بیت کو صحیح. پکڑا قرآن کو چھوڑا، جبکہ دونوں کے ساتھ متمسک ہونا شرط ہولڈ ہے. کیجیے ہولڈ کیجیے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہر کسی کے، کیونکہ اسی لیے ہمیں نام زیادہ نہیں ملتے قرآن میں، ہمیں کردار ملتے ہیں. صرف وہ جو رسول رحمت سے پہلے کے جو انبیاء کے مقابلے میں آئے ان کا کردار نام کے ساتھ آتا ہے. کہ دیکھیں آپ قرآن پڑھ کے آپ دیکھیں کہ اگر آپ حضرت آدم کے زمانے میں ہوتے ہیں تو آپ کس خیمے کے انسان ہوتے،
اگر آپ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہوتے آپ کہاں ہوتے؟ اگر آپ حضرت نوح کے زمانے ہوتے آپ کہاں ہوتے؟ حضرت عیسیٰ کے زمانے، حضرت موسیٰ کے زمانے، اسی طرح رسول رحمت کے زمانے میں. اور ہمیں اس طرح ہولڈ اپنے فرمائیے میرے بھائی. کردار کو پرکھنا ہے قرآن سے. اس کے صحیح. برعکس ہم نام ڈھونڈنے کے پیچھے ہیں کہ علی مرتضیٰ کا نام کیوں نہیں قرآن میں، فاطمہ زہرا سلام کا نام کیوں نہیں. جب کردار بتایا ہے تو نام سے کیا لینا دینا ہے؟ کہ جب اگر نام یہ ایک وہی سیکنڈ ہولڈ کیجیے، میں لوگ شامل کر رہا کرتے ہیں جو انبیاء کے، کیونکہ قرآن ہی یہی بتاتا ہے کہ جو بہانہ بازی کرتے ہیں. ان کو کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہتے ہیں کہ رائنا، تو اس کا مذاق بنا رہے تھے کہ جس کا دوسرا معنی بھی تھا، اور وہ کہتے تھے کہ جو رسول رحمت کی تعلیمات کو مسخ کرنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں رسول رحمت کو کیا کہا جاتا ہے، اللہ نے ہولڈ کہا نہیں، فرمائیے. رائنا نہیں کہا، کہو انظرنا. تو یہ وہی لوگ ہیں. اور جب کہا گیا تھا بھائی اللہ نے کہا کہ آپ استغفار کرو، توبہ کرو، غلطی کا اعتراف کرو، صحیح. کہو ہیپا، تو وہ کہتے کہ نہیں ہیمپا، انہیں اللہ کی معافی کو یہ ایسے، یہ آج بھی ایسے ہی لوگ کرتے ہیں، نبی رحمت کی باتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھنا یہ کیسے لوگ ہیں. قرآن بتاتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو ایک بات کو دوسرا معنی نکالتا ہے. موضوع ایک ہے، نتیجہ دوسرا ہے. ہم پانی پیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس میں چاول کا مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے، چاول کھاتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ اس کا شراب کا مزہ کیوں نہیں ہے. ہر چیز کی اپنی موضوعیت اپنی جگہ ہے. اور جو اسی الٹ پھیر کے موضوع کو لے کر شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور نتیجہ منزل دور ہو جاتی ہے، نتیجے سامنے نہیں آ جاتا. اور جہاں ہمیں پوچھنا ہے، ہمیں یہ کہا گیا کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے. ہم اس کو فزکس اور کیمسٹری ڈھونڈ رہے ہیں. ممکن ہے اس کے ماہرین ان کے لیے نقطے ملے، مگر اللہ نے کہا یہ متقین کے لیے. پہلے متقین وہ ہوا کہ جو اپنے آپ کو اللہ کو حاضر و ناظر جانتا ہے، اور اس کام میں اس اللہ تک پہنچنے کے لیے قرآن نسخہ ہے. ہم اس بات کو چھوڑ کر کئی دوسرے موضوعات میں جاتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں. یہ نہیں، درواقع اگر ہم رسول رحمت کی ان تعلیمات پہ عمل کرتے، قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہوتے، تو ہمیں قرآن میں یہ وہ لوگ جو اس کو مسخ کر کے ان کی تعبیرات اور مفاہیم کو معاشرے میں رواج دیتے ہیں، اصل بات گم ہو جاتی ہے. رسول رحمت کا رحمت للعالمین ہونا سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور قرآنی تعلیم کا عام فہم اور قرآن آسان اور سمجھنے کے قابل ہونا مشکل ہوتا ہے. ارے یہ بڑی سخت کتاب ہے، یہ سمجھنے والی ہے، جب خود کہتا ہے یسرنا القرآن، آسان کر دیا ہے. مگر ان لوگوں نے جن کی دکان بند ہو جاتی ہے یا دکان کم رنگ پڑ جاتی ہے، وہ الٹ پھیر کا، الفاظوں کا، مفاہیم کا کھیل کھیلتے ہیں، سہارا لیتے جس سے وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، معاشرے کا نہیں ہے. اس لیے جب تک ہم قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑیں گے، رسول رحمت کی نہ سیرت سمجھ میں آئے گی، نہ رسول رحمت کا رحمت للعالمین سمجھ میں آئے گا، نہ وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا محقق ہو اگر سکے گا. یہاں تو 1400 سال سے اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ قرآن و سنت کا آتا یا قرآن و اہل بیت کا آتا. یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے تو آگے تعلیمات کو کہاں کب شروع کریں گے، کب پھیلائیں گے. اور دوسرا میں اپنے کالر سے کہہ دوں جو آپ کال کر رہے ہیں، تھوڑا سا ہولڈ فرمایا کریں گے. قبلہ کے بیچ میں بات کمپلیٹ ہوگی تو میں آپ کو شامل کروں گا، میں ڈائریکٹ نہیں کر سکتا ہوں. تو آپ سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں جو میرے کالرز ہیں تھوڑا سا ہولڈ فرما لیا کریں. جی قبلہ. جی انہیں یہ سنت ہی اگر کہیں، سنت تو قرآن کے مطابق ہونا، کیونکہ اہل بیت نے ثابت کر دکھایا. اگر کسی زمانے میں اہل بیت کو ایک گھرانے کی طرف دیکھا گیا، مگر پوری تاریخ نے، ہم آج اس زمانے میں تاریخ کے ہیں، اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت نے صرف اسی قرآن کی تعلیمات کو مسخ ہونے سے بچایا، اور رسول رحمت کی رحمانی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگی نچھاور کری ہے. تو پتہ چلا کہ اہل بیت کا انتخاب اس لیے تھا کہ قرآن زندہ رہے. جب یزید نے کہا امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ کربلا میں کون جیتا، کہا ابھی ٹھہرو، کیوں کہ نماز کا وقتوں کا بتا دوں گا. جب اشہد ان لا الہ الا اللہ آ گیا کہ بس
دیکھا کون جیت گا؟ یعنی لا الہ الا اللہ زندہ رہ گیا، امام حسین کی جیت ہو گئی. یہ شاید اس زمانے سبحان میں اللہ. سمجھنا مشکل تھا، مگر آج پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، امام حسین علیہ السلام کی ہار جیت کا مسئلہ لا الہ الا اللہ کا مسئلہ تھا، پورا موضوع مسخ ہو رہا تھا. تو اسی لیے اگر حدیث ایسی ہو کہ جب بھی اس کو پرکھا جائے وہ ثابت کر دے اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ ہے، سن فرمائے. تو پھر تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. بالکل صحیح. قبلہ کالر ہمارے ساتھ حدیث ہے. قرآن کے مطابق ہو، اہل بیت قرآن کے مطابق ہو. اہل بیت نے کہا کہ اگر آپ کو ہماری کوئی بات کہی جائے کہ جو قرآن نص قرآن کے مخالف ہو، اس کے ساتھ بری طرح سے پیش ہو، فَاضْرِبُوا عَلَى الْجِدَارِ، اس کا احترام کرنا کو نہیں کہا گیا ہے. تو اگر ہم کہیں گے کہ قرآن اور اہل بیت وہی معنی دیتا ہے اور قرآن اور حدیث کہیں تو وہی معنی دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک سے جدا نہیں ہو سکتے. اگر قرآن ایک بات کہیں، حدیث کچھ اور کہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے. اگر اہل بیت کچھ ممکن اور کہیں، قرآن کچھ اور کہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے مکمل ہے. جس طرح رسول رحمت نے کہا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رسول اللہ علی سے ہے، تو فاطمہ زہرا السلام علیہ کے بارے میں ایسا ہی کہا، امام حسین مجتبی کے بارے میں ایسے ہی کہا، امام حسین کے بارے میں ایسا کہا. یعنی دو طرفہ معیار ہے. ایک طرف شاید ممکن ہے رشتے سے نہیں، جو حدیث قرآن کو تکمیل کریں اور قرآن جو سبحان حدیث کو اللہ. تکمیل سبحان اللہ. کریں، یہاں پہ موضوع سبحان اللہ. روشن ہوتا ہے. جہاں قرآن اہل بیت کی تکمیل کرے اور اہل بیت قرآن کی، تو پھر وہی یہ تعلیم سامنے آتی ہے کہ وہی حدیث کو، وہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہی نے فرمایا کہ میں ان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. تو رسول رحمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں انہی قرآنی قواعد اور اصول کی روشنی میں ہی سبحان دیکھنا اللہ. ہوگا. اگر ہم قرآن کی روشنی بالکل میں صحیح. دیکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو رسول رحمت کی وہ اصلی سیرت سامنے آ جاتی ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. قبلہ رومان صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا، بڑے فخر سے اس کو بتاتے ہیں تاکہ ان دہشت گرد تنظیموں کی تربیت کر سکیں کہ جی اسلام تو اس طرح پھیلا تھا، تو آپ جو ان کو انڈوز کیا جا سکے کہ یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، مال اسباب لوٹ رہے ہیں، لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، لوگوں کا مال دولت چھین رہے ہیں، گردنیں کاٹ رہے ہیں، سروں سے فٹ بال کھیل رہے ہیں. یہ سب کچھ چیزوں کے اپنے جرائم جو ہیں ان کو جو ہے وہ یہ کہہ کر اس کو انڈوز کیا جا سکے اسلام تو جی تلوار سے پھیلا. ہم کہتے ہیں کہ اسلام کردار سے پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا. تو اس کے اوپر کچھ دلیل پیش کیجیے قبلہ رومان صاحب. جی بہترین سوال ہے. اور جو لوگ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، آج ان کے یہاں تلوار کا ہی زور ہے اور وہ تلوار سے ہی استفادہ کر رہے ہیں، تو اس تلوار کا ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی کے اللہ علیہ کردار سے پھیلا، وسلم. آج ان کی صورتوں کو، ان کے چہروں کو دیکھ لیجئے، چاہے وہ چہرہ نجف کی شکل میں ہو، چاہے وہ چہرہ کربلا کی شکل میں ہو، چاہے وہ چہرہ ایران کی شکل میں ہو. تو الحمدللہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ کا علیہ صدقہ ہے وسلم. کہ اسلام آج روز روشن کی طرف واضح ہے. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس واقعے کو اپنی کتاب سیرت نبوی میں آقائے مطہری نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جو پیغمبر اسلام ایک راستے سے گزر رہے تھے اور اس نے راستے میں ہی پیغمبر اسلام کو روکا، اور روکنے کے بعد اس نے مطالبہ کیا کہ آپ میرے قرض کو ادا کیجیے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارا مقروض نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ کہ اس وقت میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ پیسے دے سکوں. اس نے کہا نہیں، آپ نے میرا قرض لیا ہے اور مجھے آپ ابھی واپس کریں. اس کے بعد اس نے پیغمبر اسلام کی شان میں بے ادبی، گستاخی کی. پیغمبر اسلام نے کچھ اس سے نہیں کہا، بس یہ کہا کہ مجھے جانے دو ابھی. اب اس کے بعد بھی وہ اپنے اخلاق کو پیش کرتا رہا اور گستاخیاں کرتا رہا مسلسل، یہاں تک ہے کہ پیغمبر اسلام کی گردن میں اس نے کچھ کپڑے ڈالے، لیکن پیغمبر اسلام نے کچھ نہیں کہا. نماز کا وقت ہو رہا تھا، مسلمانوں نے دیکھا کہ ابھی تک پیغمبر آئے نہیں ہے. جستجو میں وہ لوگ آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ ایک مقام پہ پیغمبر اسلام کو کسی شخص نے روک رکھا ہے اور بے ادبی گستاخی کر رہا ہے. مسلمانوں کے جذبات ابھرے، وہ لوگ آگے بڑھ کے اس شخص کو ادب سکھانے والے تھے کہ پیغمبر اسلام نے روک رکھا اور کہا کہ مجھے اس دوست کو سمجھا دے تو انشاءاللہ یہ سمجھ جائے گا. اس کے بعد پیغمبر اسلام کے جملے کو اس نے سنا اور مسلمانوں کا ایک جمع غفیر دیکھا. اس کے بعد بھی پیغمبر اسلام کی قوت برداشت کو دیکھنے کے بعد وہ کہتا یہ ہے
کہ آپ اس دین کے مبلغ ہیں، اس دین کے پیغمبر ہیں، اور اتنا بڑا مجمع آپ کے دفاع میں آ گیا، اس کے باوجود آپ نے میرے اوپر کوئی کارروائی، میرے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا، مجھ سے انتقام، مجھ سے کوئی آپ نے بدلہ نہیں لیا. یہ قوت برداشت کسی عام انسان میں بھی نہیں ہے. اگر میں یہ عمل کسی عام انسان کے ساتھ بھی کرتا تو وہ بھی اتنی برداشت نہیں کرتا. یہ برداشت پیغمبرانہ برداشت ہے، یہ صفت پیغمبر ہے کہ جس کی جھلک میں محسوس کر رہا ہوں. اس کا بے ساختہ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ کہہ کر وہ دائرہ اسلام میں آ گیا. پیغمبر اسلام نے کیا کہا تھا ان مسلمانوں سے کہ رک جاؤ ابھی، میں اپنے اس دوست کو سمجھا لوں گا. جی تمہیں ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی تھرو نہیں ہو رہی کال. جی کنٹینیو کیجیے آپ. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کی ایسی قینچی چلائی کہ کفر کا سارا وہ کہنا لباس کٹ گیا اور وہ بے ساختہ اشہد انک رسول اللہ کہہ کر اسلام کے دائرے میں آ گیا. تو یہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے واقعات میں سے ایک چھوٹا مختصر سا واقعہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو ہر موقع پر، اور آج بھی آپ دیکھ لیں صدیوں کے بعد بھی، جو لوگ کردار پیغمبر کے قائل ہیں، جو لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو اپنی زندگی کا اسلحہ بناتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشبو بناتے ہیں، اپنی زندگی کا سرمایہ بناتے ہیں، ان کے یہاں آج آپ دیکھ لیں کردار پیش کیا جاتا ہے، اخلاق پیش کیا جاتا ہے. آج آپ الحمدللہ کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر نمونہ دیکھنا ہے تو آپ ہمارے مراج کرام کو دیکھیے، ان کے اخلاق کو دیکھیے کہ علماء کرام کو دیکھیے کس طرح وہ اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر رہے ہیں. ہولڈ فرمائیے. بسم اللہ شامل کریں، شامل کر لیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. کون کہاں سے بیٹا؟ جی جیسے پاکستان سے بات کر رہی ہوں، مولانا سلام کو. جی 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 فرمائیے. مولانا سے دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی قبلہ کے لیے دعا فرما دیجیے. انشاءاللہ خداوند کریم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں جتنے بھی پروگرام ہمارے دیکھنے والے ناظرین، ان سب کو تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے اور جلد از جلد کربلا تمام اطراف عالیہ کی زیارت نصیب فرمائے. تو مفیوں میں کہہ رہا تھا کہ کردار کی کالر ہمارے ساتھ. جی 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 کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. تھوڑا سا ہولڈ فرما لیں، فوراً تو شامل نہیں کیا جا سکتا، تھوڑا سا ہولڈ فرمائیں گے تو میں شامل کروں گا. جی قبلہ فرمائیے، کنٹینیو کیجیے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ آج بھی جو لوگ کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائل ہیں، ان کے یہاں آپ دیکھیں کردار آج بھی ہے، اخلاق آج بھی ہے. صورت بتا دیتی ہے کہ سیرت کیسی ہوتی ہے. الحمدللہ قبلہ کا وجیح و شکیل چہرہ ہمارے سامنے ہے کہ جو اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ آج ہم سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کر رہے ہیں. تو سیرت اگر پیغمبر کی ہمارے وجود میں آ جائے گی تو سیرت پیغمبر میں وہ طاقت ہے کہ ہماری صورت سے وہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. وہ پیغمبر کہ جس نے ہر موقع پر اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کا ایک چراغ روشن کیا، ایک مدرسہ قائم کیا، اس پیغمبر کے امت والے آج ان کا کلمہ پڑھنے والے جس طرح آج اپنی طرف سے، جیسا کہ قبلہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اہل بیت علیہ السلام ہو یا قرآن ہو، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. اور خود معصوم نے کہا کہ اگر میری کوئی بات تمہیں ایسی لگے کہ قرآن کے برخلاف کسی سے تم سنو اور قرآن کے اپوزٹ لگے، اگینسٹ لگے، تو سمجھو وہ قول میرا قول نہیں ہے. تو اگر خدا کے کلام کو تحریر کی شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن مجید کو دیکھ لیں، اگر تصویر کی شکل میں دیکھنا ہے تو محمد علیہ السلام کو دیکھیں. تو یہ کردار کی بات ہے. اور آج ہمیں کوشش یہی کرنی ہے، ہماری زندگی کوششوں سے ہی سجی سجائی ہوئی ہے. تو ہر موقع پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیرت پیغمبر، کردار محمد والے محمد کو آج اپنے وجود میں راسخ کریں. اس کے بعد جب ہم کردار محمد والے محمد سے اگر ہم خود آراستہ ہو جائیں گے، اپنے آپ کو ہم مزین کر لیں گے، تو پھر ہمیں بتانے، جیسا کہ آپ نے اپنے آغاز بیان میں کہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا عمل تمہارے قول کی گواہی دے، تمہیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہارا عمل خود بتائے کہ تم کس دین کے مبلغ ہو، تم کس دین کی تبلیغ کرنے آئے ہو. والد محترم جناب اسدری صاحب کے 4 مصرے مجھے یاد آئے. بڑی خوشبو آج مسلمان لگانا پسند کرتا ہے، یہ عطر مدینے کا عطر ہے، یہ فلاں مکے کا عطر ہے. اس کے لیے خوشبو ہے صبح کا پھول کھلے، شام کی خوشبو نکلے، حسن آغاز سے انجام کی خوشبو نکلے.
بات حیدر کی و اخلاق محمد جیسا، گھر سے جو نکلو تو اسلام کی خوشبو نکلے. تو ہم اسلام کی خوشبو لے کر آئیں، اسلام کی خوشبو کے ساتھ ہم اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں تو ہماری زندگی یقیناً کامیاب ہوگی اور دنیا والے بھی ہماری وجود سے استفادہ کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ عبدالحسین صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کی طرف آتا ہوں، اور وقت جو ہے وہ اب دامن وقت میں ٹائم جو ہے وہ سگڑنا شروع ہو گیا. تقریباً 13-14 منٹ ہمارے پاس ہیں. قبلہ اس کو ہفتے وحدت باحکم امام خمینی، اس کو ہفتے وحدت قرار دیا گیا کیونکہ 12 ربیع الاول ہمارے برادران کی اور ہمارے کی یہاں جشن صادقین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام کی تاریخ 17 ربیع الاول پر ہم مناتے رہے ہیں، مگر امام خمینی نے اس کو ایک ہفتے وحدت کا نام دیا کہ پوری امت مل کے کیوں نہ پورا ہفتہ ہی منایا جائے اور روز ذکر کیا جائے. تو اس کا اصل کیا، اس سے ہم فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اس سے کیا کیا استفادے کیے جا سکتے ہیں؟ جی، اس سے پہلے کہ میں ہفتے وحدت اس پہ بات کروں، میں سید کے باتوں کو ایک نقطہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا، یہ انہی لوگوں کا ترا ہے کہ جو اسی سے اپنی چھوٹی چیز سے، جب قرآن رسول رحمت کا ترجمان ہے اور قرآن میں ہم جگہ جگہ قل یقول، یہ مذاکرات، یہ ڈائلاگ آف سیولائزیشن ریفلیکٹ کرتا ہے، تلوار نہیں، قل یقول، دو طرفہ، ایک طرفہ نہیں. اور آپ یہ بھی نہ بولیں کہ ان سے جو کہیں کہ تلوار کے نوک پر ہیں، کافروں سے جب مذاکرات ہو رہے ہیں کہ وہ پیشنہاد دے رہے ہیں. ایک تو اول یہ بات کہ اسلام نے کبھی جنگ شروع کری نہیں، رسول رحمت نے کبھی انہوں نے فرمایا کہ میں جنگ شروع کرنے والوں میں سے نہیں. اور یہی ہم دیکھتے ہیں علی مرتضیٰ کی سیرت میں، یہی ہم دیکھتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کی سیرت میں، یہی ہم دیکھتے ہیں امام حسین کی سیرت میں کہ دفاع اسلام ضرور کرتا ہے مگر حملہ پہلا نہیں کرتا ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. اور اپنے مخالف کو کس طرح مخاطب کرتا ہے، جہاں تک جب رسول رحمت کو یہ نسخہ دیا گیا کہ بھئی آپ ہمارے خداؤں کو قبول کریں، ہم آپ کے ایک سال آپ ہمارے خدا کو پوچھے، ایک سال ہم، یا 6 مہینے آپ، 6 مہینے ہم. تو اس پہ سورہ کافرون ہم پڑھتے رہتے ہیں، یہ اس کا جواب ہے کہ ایک تو خود اللہ دونوں، یعنی کافر کو بھی دیندار کہتا ہے اور دیندار کو بھی دیندار کہتا ہے. اس میں قل یا ایھا الکافرون، کافروں کے لیے مذاکرات کے ٹیبل پہ بات ہو رہی ہے کہ کون کس کا دعویٰ کیا ہے. لا اعبد ما تعبدون، جسے آپ پوجتے ہو اسے نہ پوجو. ولا انا عابد ما عبدتم، میں بھی نہیں پوجوں گا اسے بھی جسے آپ پوجو. تو جب یہاں پہ دونوں طرف کے موضوعات کے پہلے تو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ دعوت قبول کریں یا نہ کریں، اور یہ بھی آپ اسلام کے مخالفوں کو کہتے کہ ہم آپ کے ساری فلسفی کو جانتے ہیں، آپ کے نظریہ کو جانتے ہیں. تو آخر میں یہ جب ہم ایک دوسرے کے اصولوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ اپنے دین پہ قائم رہیں، ہم اپنے دین پہ. لکم دینکم ولی دین، یعنی کافر کو بھی دیندار کہا گیا اسلام نے، اور خود تو اسلام ہے ہی دین. تو وہاں پر یہی حسن اخلاق کا پیغام ملتا ہے. تو یہی باتیں ہفتے وحدت میں دیکھنے کو ملی. اگر ہم اپنے خوبصورتی کو اختلاف میں پیش کرنا چاہیں گے تو اختلاف ہے، مگر اگر ہم اس کو اتحاد میں تبدیل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. کہ شیعہ سنی کے درمیان اختلاف تھا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ولادت ہوئی، اہل تشیع کہتے ہیں کہ 17 ربیع الاول ولادت ہوئی.
امام خمینی رضوان اللہ کیا ہم مسلمان اس ہفتے کو میلاد نہیں منا سکتے ہیں 12 سے 17 تک؟ تو یہ بڑی بات ہو گئی. یعنی اختلاف کو اتحاد میں بدلایا گیا صرف ایک معمولی جہت دینے سے، جس کا ہمیں فقدان ملتا ہے ہر زمانے میں. ہم صرف صحیح. اپنی خامیاں دیکھ کر ان کو نوچنے لگتے ہیں. اگر ہم خامیوں کو، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو تاریخ کے حوالے سے جب مورخین اس زمانے میں، ابھی بھی پرانے زمانے میں ہمارے درمیان بھی اب رائج تھا کہ پوچھتے تھے کہ میں کب پیدا ہوا، کہ اس وقت فلاں موسم تھا، فلاں تاریخ تھی، یعنی فلاں دن اور رات تھا، یا اس طرح کچھ جمعے تھی، کوئی مشخص جس طرح آج تاریخ ثبت و ضبط ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو اس طرح وہ اختلاف مورخین میں رہے. کسی نے کہا کہ وہ گرمی کا موسم تھا، کسی نے کہا کہ وہ دن تھا یہ، اور اس طریقے سے مورخین میں اختلاف پیدا ہو گیا جو ہم ولادت اور وفات یا شہادت میں دیکھتے ہیں. مگر اگر صحیح رسول رحمت تک پہنچنے کا جذبہ ہو تو اختلاف بھی اتحاد بن سکتا ہے، اور امام خمینی نے یہی کر کے دکھایا. اور یہی ہفتے وحدت جو 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کا نام اب ہفتے کا پڑا، تو سال بھر کا میلاد بھی منایا جائے تو کم ہے. مگر ایک فکر پیدا ہو گئی کہ جس پہ ہمیں اتحاد ہے، اتفاق ہے، ہم اس کو اختلاف کے بجائے اتحاد میں تبدیل کر کے رسول رحمت کے ترجمان بن سکتے ہیں. اور ایسے کئی ایسے موضوعات ہیں جہاں پر ہم جو مسلمانوں کے درمیان علمی اختلافات ہیں ان کو ہم، یہ اختلافات وہی اختلافات ہے جو آپ لیبارٹری میں دیکھتے ہیں. ایک سائنٹسٹ کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ایک تجزیہ کا ایک زاویہ ہوتا ہے تجزیہ کا، اور دوسرا پروفیسر اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ رکھتا ہے. جب ہم اس کو نفرت کی نظروں سے نہیں دیکھتے ہیں تو جو فقہی اختلافات ہیں ان کو کیوں ہم اس کو کیوں دیکھیں؟ اختلافی نظروں سے دیکھتے ہیں؟ تو اگر ہم رسول رحمت کے پیرو ہیں، ہمیں وہی بات کرنی ہے کہ جس سے ہمیں رسول رحمت رحمت للعالمین کے پیرو کے نام سے مانا جائے. اگر ہم کسی کے لیے پریشانی اور مشکلات اور مصیبتوں کا سامان فراہم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے، تو بات آئے گی کہ ہم کس کے امتی ہیں. جبکہ امتن وسطا قرار دیا تھا مسلمانوں کو کہ تمام ادیان کے لوگ غیر مسلمان کو دیکھ کر اپنی انسانیت کے پیمانوں کو تول لیں، مگر ایسا ہے نہیں، کیونکہ یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے، جس سے رسول رحمت کے چہرے مبارک پر پردہ پڑتا گیا اور رسول رحمت کا وہ نورانی چہرہ دنیا نہ دیکھ سکی. اور جس کے لیے یہ ہمارے لیے ہمیں امتحان بھی زیادہ ہے، اور اگر ہمیں ثواب کا وعدہ بھی دیا ہے، مگر اس میں جو اسلام کے نسبت جو ہم کوتاہیاں کرتے ہیں تو اس پر بھی ہماری پکڑ بھی بہت زیادہ ہوگی. کیونکہ جن تک رسول رحمت کی تعلیم نہیں پہنچی وہ بری ہے، وہ کہتے کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محروم تھے. مگر ہم جو دعوے دار ہے قرآن کے پڑھنے کے، احادیث کے پڑھنے کے، اہل بیت کے سیرت پہ چلنے کے، تو اس لیے ہماری ذمہ داری اس حوالے سے اور زیادہ سنگین ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت آپ کا بیان رہا، اور بالکل آخری لہجے ہیں. حضور رومان رضوی صاحب کی طرف جاؤں گا. بس ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 منٹ موجود ہیں. عید میلاد النبی پر ہماری نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ جی بہت شکریہ. خدا کے دین کے تم ماہ و سال کو سمجھو، قرآن پاک کے ایک ایک سوال کو سمجھو. نبی کی ذات سمجھنا تمہارے بس میں نہیں، اگر سمجھنا ہے پہلے بلال کو سمجھو. آج ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، نوجوان نسلوں کی خاص طور سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں نبی کی بات، نبی کے اقوال، نبی کے ارشادات، نبی کے فرمودات کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح ہم اپنی یونیورسٹیز کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، جس طرح ہم یونیورسٹیز کی کتابوں کو سنسیئر ہو کے پڑھتے ہیں تاکہ ہم یونیورسٹی میں پاس ہو سکے، ایگزام میں کامیاب ہو سکے. اسی طرح اگر ہم دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کے اقوال کو پڑھنا چاہیے، ہمیں نبی کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے. نبی وہ پیغمبر
وہ رحمت للعالمین کہ جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ صدیوں کے بعد بھی تمام عالم اسلام نہیں بلکہ تمام عالم انسانیت پوری دنیا کے لیے عالم بشریت کے لیے رحمت ہے، وہ پیغمبر اکرم کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے دشمنوں کو بھی کبھی جھڑک کر نہیں سمجھایا، بلکہ جو بھی پیغمبر اکرم کے در پہ آیا رسول اسلام کے اخلاق آتا تھا دشمن بن کر، جاتا تھا دوست بن کر۔ وہ کوڑا پھینکنے والی خاتون کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ پیغمبر اکرم کے جسم میں اطہر پہ وہ کوڑا پھینکتی تھی، غلاظتیں پھینکتی تھی۔ اگر کوئی عام انسان بھی ہوتا تو یا تو وہ لڑائی کر لیتا یا تو وہ راستہ بدل دیتا، لیکن کیا کہنے آمنہ کے لال کے کہ پیغمبر اکرم اگر خود راستہ بدل دیتے تو پھر راستہ جو لوگ بھٹکے ہوئے تھے ان کا راستہ کیسے تبدیل کیا جاتا؟ کون دیتا؟ ایک کالر کو بھی لے لو، ایک کالر کو بھی لے لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ Calling from Luton. یس پلیز۔ Hello. جی جی میں سن رہا ہوں، فرمائیے، آپ فرمائیے، بالکل ٹائم کم ہے میرے پاس، فرمائیے۔ I'm just asking, you know this program, is it on every day? Yeah, every day, 4 till 5. Okay, 4 to 5, yeah? Yeah, thank you. Tomorrow too. Yeah, tomorrow 5:30 inshallah. Only for Thursday, only for Thursday, 5:30 and every day. Okay, Hafiz uncle. All right, thank you very much. You're welcome. جی قبلہ، بالکل میں تو 1-1.5 منٹ ہے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نئی نسل، نوجوان نسلیوں تو سبھی کے لیے، لیکن خاص طور سے نوجوان نسلوں کو اس لیے کہ یہ مستقبل ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پیغمبر اکرم کی کتابوں کو اسی طرح پڑھیں، خاص طور سے وقت نکالیں جس طرح ہم اپنی زندگی کو آج مختلف اوقات میں مختلف سلیبس میں ہم نے آج تقسیم کر دیا ہے کہ مثلا سیٹرڈے نائٹ ہے تو وہ ویکینڈ ہے، فلاں دن ہمارا یہ کام ہے، فلاں دن۔ تو اسی طرح اگر ہم واقعاً اس پرآشوب پرفتن دور میں کہ جہاں زندگیاں وینٹیلیٹر پر سانس لیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جہاں انسانیت آج ہچکیاں لے رہی ہے، کہ جہاں پہ کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں ہے، ہر آدمی آج رشتوں کی پاسداری کی حفاظت کے لیے دعائیں کر رہا ہے، تو اس پرفتن دور میں اگر ہم امن و امان چاہتے ہیں، انسانیت چاہتے ہیں، بھائی چارہ چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں، تو ہمیں زبان سے فقط سیرت سیرت وحدت وحدت کہنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا باضابطہ مطالعہ کرنا چاہیے، اور مسلمان طبقوں میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، ایک ایسا پیکیج ہونا چاہیے، ایک ایسی جگہ قائم ہونی چاہیے کہ جہاں باضابطہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن تو ضرور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر مبنی ایک سلیبس کمپائل کیا جائے، سجایا جائے، بنایا جائے، اور اسے ہم بیان کریں۔ تمام مبلغان اسلام کے جو آج اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب فرقے سے ان کا تعلق ہے، ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ پیغمبر اکرم کی سیرت کو خود بھی پہلے پڑھیں، سمجھیں، اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچائیں۔ یہی ہمارا پیغام نہیں بلکہ قرآن کا پیغام ہے، خدا کا پیغام ہے، اور یہی عید میلاد النبی کا پیغام ہے۔ بہت شکر گزار ہیں، بہت انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں اپنے دونوں مہمانانی کے، آغا سید عبدالحسین موسوی بٹگامی صاحب، آپ کے بھی انتہائی مشکور، آپ نے ہمیں دہلی سے جوائن کیا، اور آغا مولانا سید رومان رضوی صاحب نجف اشرف سے ہمارے ساتھ رہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ پورے ہفتے جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ جشن عید میلاد النبی کی خصوصی ٹرانسمیشن